اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، آج جو میری گفتگو ہے اس کا جو اصل موضوع ہے وہ تو ہے کہ سوشل میڈیا جو کہ بڑا کامن ہے آج کل، اس کے حوالے سے آگاہی دینا اور کس طرح ہم اس میڈیا کو دین کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بات آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بہرحال یہ جو بھی پلیٹ فارمز بنے ہیں سوشل میڈیا کے، ان کو بنانے والے جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ یہ بڑے سمپل الفاظ میں نے کہے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اگر ہم تھوڑا گہرائی میں جائیں تو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ شاید مسلمانوں کے خلاف ہے، لیکن ہم ان کا ہی پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں اس میں کیا احتیاطیں رکھنی چاہیے اس پر ہم بات کریں گے، اور پھر کیسے اس کو استعمال کرنا چاہیے، کن کن مقاصد میں اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہ تمام ہدایات انشاءاللہ میں کوشش کروں گا مختصراً آپ کے سامنے پیش کروں۔ لیکن یہ بات شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا ذرا اس معاملے کو سمجھیں کہ دنیا میں جو خیر اور شر کا جو معاملہ درپیش ہے وہ کب سے ہے۔ جب تک ہمارے سامنے وہ چیز کلیئر نہیں ہوگی اور یہ بھی کلیئر نہیں ہوگا کہ یہ خیر اور شر کا معاملہ کب تک چلے گا، تب تک ہم سوشل میڈیا کے اس پورے سیٹ اپ کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پائیں گے۔ دیکھیے جی، خیر اور شر کے معرکے کی ابتدا کب ہوتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ تمام ملائکہ کو حکم دیتے ہیں کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ آدم کو اپنا خلیفہ بناتے ہیں اور تمام ملائکہ سے کہتے ہیں کہ اس کو سجدہ کرو، جبکہ ملائکہ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، آپ ایسی مخلوق بنا رہے ہیں جو زمین میں خون بہائے گی اور فساد کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ تو اللہ کے حکم پر تمام ملائکہ نے سجدہ کر دیا سوائے ابلیس کے۔ یہ واقعہ آپ نے بچپن میں سنا ہوگا، قصہ آدم و ابلیس۔ تو شیطان نے جو انکار کیا اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس کی دو بنیادیں تھیں۔ اس لیے کہ شیطان نے تکبر کیا، کیا کہا کہ میں اس انسان سے بہتر ہوں، جس کو آپ نے خلیفہ بنایا ہے اور جس کو سجدے کا حکم دیا ہے، میں اسے سجدہ کیوں کروں، میں اس سے بہتر ہوں۔ اور دوسرا اس نے حسد کیا کہ میں اس کو جو یہ فضیلت مل گئی ہے، اب میں اس کی فضیلت اس سے چھین کر رہوں گا، اس کو اللہ کی نگاہ میں جو ہے وہ معزول کر کے رہوں گا۔ تو لہذا قرآن مجید میں یہ بات، اول تو قصہ آدم و ابلیس 7 جگہ پر آیا ہے، لیکن اگر ہم مختصراً دیکھیں تو شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم نکل جاؤ، مردود قرار دے دیا، تو اس وقت اس نے چار مقامات ایسے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں کروں گا تو کیا کروں گا۔ اس نے کہا مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیں، آپ نے جس وجہ سے مجھے گمراہ کیا ہے میں اسے سیدھے رستے سے بھٹکاؤں گا۔ کب تک کی مہلت دے دیں؟ قیامت کے دن تک۔ گویا اس کا مشن اس نے اس وقت تک کا ٹائم مانگا ہے۔
اور یہ کہا اللہ تعالیٰ سے کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے جس کی وجہ سے میں اس کو سیدھے رستے سے بھٹکاؤں گا، میں اس کے سامنے سے حملہ آور ہوں گا، اس کے پیچھے سے حملہ آور ہوں گا، اس کی دائیں طرف سے حملہ آور ہوں گا، اس کی بائیں طرف سے حملہ آور ہوں گا، اور آپ کو بہت کم لوگ ملیں گے جو شکر گزار ہوں گے۔ یہ ایک جگہ سورۃ الاعراف میں ذکر ہے۔ پھر سورۃ الحجر میں شیطان نے کہا مجھے مہلت دے دیں اٹھائے جانے والے دن تک، پھر مہلت مانگی، تو میں اولاد آدم کے لیے یہ دنیاوی زندگی کو مزین کر دوں گا، اس کو اتنا خوبصورت کر دوں گا کہ آدم اسی میں، اس کی تمام محنتیں، اس کی تمام کوششیں اسی دنیا کی حد تک رہ جائیں گی، آخرت کو وہ بھول جائے گا۔ میں اس کے لیے دنیا کو مزین کر دوں گا اور اس سبب سے میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ اب آپ ذہن میں رکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا کتنی اٹریکٹیو ہے، کتنے، پورا ایک ذہن میں رکھیں کہ کس حد تک برائی عام ہو چکی ہے، مسلسل برائی عام ہو رہی ہے، آگے بڑھ رہا ہے معاملہ۔ پھر آگے چلیں، سورہ بنی اسرائیل میں کہا کہ اگر تو مجھے مہلت دے دے گا قیامت کے دن تک کی تو میں اس کی پوری نسل کو اپنے قابو میں کر لوں گا، پوری نسل کو اپنے قابو میں کر لوں گا۔ اور سورہ صاد میں اس نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی ہے فَبِعِزَّتِكَ، اے اللہ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکا کے چھوڑوں گا۔ لہٰذا اگر ہم دیکھیں تو شیطان نے مہلت مانگی ہے قیامت کے دن تک۔ لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ قصہ آدم و ابلیس صرف ایک قصہ یا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے خیر اور شر کا۔ اور شیطان نے جو اپنا ایجنڈا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے حوالے سے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس میں مسلسل لگا ہوا ہے، مسلسل لگا رہے گا، کب تک؟ قیامت تک۔ اب اس چیز کو ہم سامنے رکھیں گے تو اب ہمارے سامنے جو صورتحال آئے گی کہ آج جس ماحول میں ہم ہیں، آج جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، کیا یہ دنیا مزین نہیں ہو گئی، اٹریکٹیو نہیں ہوگی مزید کہ بس یہی ہے زندگی، کھاؤ پیو سو جاؤ، نہ خدا نہ رسول، جیسے چاہو کماؤ، بلکہ اکثر ٹی وی پہ ایک اشتہار آتا تھا جیسے چاہو جیو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے دماغ میں ڈالی جا رہی ہیں۔ اور اگر ہم نظر دوڑائیں تو اس وقت پوری دنیا پر شیطان کا یہ ایجنڈا مسلط ہو چکا ہے۔ برائی کی طرف بلانے والے کتنے داعیات اب موجود ہیں، نیکی کی طرف بلانے والے تو بہت کم نظر آتے ہیں۔ آپ سڑک پہ جائیں، آپ اخبار دیکھیں، آپ ٹیلی ویژن دیکھیں، آپ کوئی اور میڈیا دیکھیں، وہاں پر آپ کو زیادہ تر جو داعیات ہیں وہ خیر کے نظر آئیں گے کہ شر کے نظر آئیں گے۔ شرم و حیا کے جو معاملات اب ہو چکے ہیں، ہمارے مسلمان بچیوں نے جو لباس اختیار کر لیے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو خواتین تنگ یا سی تھرو لباس یا باریک لباس پہنتی ہیں وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی۔ اسی طرح وہ لوگ جو اپنی خواتین کے بارے میں بے فکر ہو گئے، وہ لوگ جو اپنی خواتین کے بارے میں بے فکر ہو گئے، ان کو کہا جاتا ہے دیوس، یعنی کہ ان کو یہ پرواہ نہیں کہ ہماری گھر کی خواتین کس کو کیا دکھا رہی ہیں، کس سے مل رہی ہیں، یہ کون ان کو کیسے دیکھ رہا ہے، اس سے وہ بے خبر ہو گئے، تو ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ آج ہم دیکھیں کہ خواتین میں وہ کیٹیگری تنگ لباس اور سی تھرو لباس، اور مردوں میں یہ کہ بس ٹھیک ہے جی بیٹی بڑی ماڈرن ہو گئی ہے، بہن ماڈرن ہو گئی ہے، ماڈرن زمانہ آ گیا ہے، اب تو جدید تقاضے ہیں، دوپٹہ بھی سر پہ نہیں تو کوئی بات نہیں،
کالج میں جا کے کوئی ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ دونوں کیٹیگریز کے بارے میں ہے کہ جنت کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے. شیطان آج کتنا کامیاب ہو رہا ہے، اس کی کوشش کیا ہے کہ جنت میں کم سے کم لوگ پہنچیں، کم سے کم، بلکہ اس کی تو خواہش ہے ایک بھی نہ جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو میرے خالص بندے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اور تیری بات کو نہیں مانیں گے. آج بے حیائی کے خلاف کوئی وزیر اعظم بھی بات کر دیتا ہے تو این جی اوز کھڑی ہو جاتی ہے، یہ کیا بے حیائی کے خلاف اس نے بات کر دی ہے، اس کی ناک رگڑوا دیتے ہیں. کچھ عرصے پہلے یہ کام ہوا ہے. تو یہ سمجھے کہ جو شیطان کا جو ایجنڈا تھا وہ اس دن سے مسلسل چل رہا ہے. اس دنیا میں فساد پھیلانے میں، برائی کو عام کرنے میں شیطان نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا. اللہ کی جو قسم اس نے کھائی تھی کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اس کی پوری لاج رکھی ہے قسم کی. اگر ہم آنکھیں بند کر کے، میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں کہ آپ سوچیں کہ اس وقت پوری دنیا میں کیا سلسلہ چل رہا ہے. سودی نظام، رشوت، قتل و غارت گری، بے حیائی، عریانی، فحاشی، یہ سب چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ ایک شیطان کا ایجنڈا ہے جو اس وقت دنیا پر جو ہے وہ مسلط ہے. اب ہم جس دور میں بیٹھے ہیں اسے دور فتن کہا جاتا ہے، فتنوں والا دور. اور یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ہیں بہت ساری علامات جو پوری ہو چکی ہیں. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعی ہم اس وقت دور فتن میں ہیں کہ نہیں. ذرا ہم کچھ احادیث کو دیکھیں، کیونکہ یہ سب چیزیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں ذرا معاملہ کھل جائے کہ یہ پوری صورتحال جو ہو رہی ہے ٹیکنالوجی کی بیس پر اور جس طرح سوشل میڈیا میں ہمیں لپیٹا جا رہا ہے، اس کے پیچھے اصل میں ایجنڈا ہے کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں اور خصوصاً فتنہ دجال کا تو پتہ ہوگا نا آپ کو کہ ایک شخصیت ہے جس نے آنا ہے، اور اس شخصیت کے بارے میں حضرت آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں نے اس فتنے کے بارے میں خبردار کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا خبردار کیا تھا کہ صحابہ یہ کہنے لگے گے کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ابھی پیچھے جھاڑیوں میں سے نکل کے آ جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ باتیں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ تم ان کو سمجھو، سمجھاؤ، ان کو یاد کرو، ان پر عمل کرو اور اپنی آنے والی نسلوں کو بتاؤ. ہر شخص ایک دوسرے سے یہ بات کرتا رہے کیونکہ دجال کا فتنہ بہت سخت ہوگا. ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاریک رات کے ٹکڑوں کی مانند فتنوں کے آنے سے پہلے اچھے اعمال کر گزرو. فتنے کے دور کے آنے سے پہلے اچھے اعمال کر لو، اس لیے کہ صبح کو جب فتنہ آ جائے گا تو ایک شخص صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، یا ایک شخص شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر ہو جائے گا. گویا ایمان پر اس حد تک حملے ہو رہے ہوں گے کہ لوگوں کا پتہ نہیں ہوگا کہ وہ صبح ہوں گے تو مومن ہوں گے یا کافر ہوں گے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس فتنوں کے دور میں بہترین شخص کون ہوگا. آپ نے فرمایا عنقریب بہت فتنے ظاہر ہوں گے. جب یہ فتنے ظاہر ہو جائیں گے تو ان میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے. گویا جب فتنے ظاہر ہو جائیں تو اپنے آپ کو، اپنی ایکٹیویٹیز کو کم کر دو. ان میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. جو آدمی گردن اٹھا کر ان فتنوں کو دیکھے گا وہ فتنے ان کو ہلاک کر دیں گے. اور جسے فتنوں کے زمانے میں کوئی پناہ مل جائے تو اسے چاہیے کہ وہ پناہ لے لے. فتنے جب آ رہے ہیں، فتنہ اس وقت کون کون سے فتنے آپ کے سامنے ہیں، جو ہمارے سامنے فتنے موجود ہیں جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے دور لے کے جا رہے ہیں، انہی فتنوں کی بات ہو رہی ہے. پھر ایک اور حدیث میں فرمایا کہ وہ زمانہ قریب ہے جب مسلمان کے لیے بہتر مال چند بکریاں ہوں گی جنہیں لے کر وہ پہاڑ کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات پر چلا جائے گا.
اور اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے بھاگتا پھرے گا۔ اچھا، اب اس فتنے کی نشانیاں کیا ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی نشانی یہ ہے کہ زمانہ جلد گزرنے لگے گا، ٹائم بڑی تیزی سے پاس ہوگا۔ آج ہے پتہ نہیں چلتا کہ ابھی ایک جمعہ گزرا ہے فوراً دوسرا جمعہ آیا ہوتا ہے، اس سپیڈ سے ٹائم گزر رہا ہے۔ ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلا اتنے سال گزر گئے۔ نیک اعمال کم ہو جائیں گے، دلوں میں بخل آ جائے گا، دلوں میں بخل آ جائے گا، اور حرج بہت ہوگا، حرج۔ تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول حرج کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قتل و غارت گری بہت ہو جائے گی۔ سچویشن ایسی ہے کہ جو بھی علامات قیامت بیان ہوئی ہیں احادیث میں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی بہت ساری علامات گزر چکی ہیں اور کچھ گزرنے والی ہیں بڑی علامات، اور ہم اس دور میں ہیں جسے اینڈ ٹائمز کہا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک سیریل چلی بھی تھی اینڈ ٹائمز کے حوالے سے، اور بہت سے اور لوگ بھی بات کر رہے ہیں آج کل کہ آخر الزمان ہے، دنیا خاتمے کے قریب ہے اور وقت جو ہے وہ آنے والا ہے۔ بہرحال یہ سب چیزیں وہ ہیں جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں اصل حکومت جس کی ہے وہ اللہ والوں کی ہے کہ اللہ کے مخالفوں کی ہے؟ ذرا بتائیے۔ اللہ والوں کی حکومت تو شاید اب جا کے کہیں بات ہوئی ہو افغانستان میں، ورنہ کسی بھی مسلمان ملک کو اگر آپ دیکھ لیں، کسی مسلمان ملک کو بھی اگر آپ دیکھ لیتے ہیں تو وہاں پر بھی کیا صورتحال ہے؟ سعودی عرب میں اللہ والوں کی حکومت ہے، پاکستان میں اللہ والوں کی حکومت ہے، ہر جگہ سیکولرزم، لادینیت، سب کچھ جائز ہے، سب کچھ کرتے رہو، اللہ کے قوانین کہیں نافذ نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دور جو ہے اس میں اوور آل جو غلبہ ہے وہ شیطان کا ہے، اور شیطان اپنے اس وعدے میں کامیاب ہوتا چلا جا رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ میرے اس دام میں آ جائے، میرے کہنے میں آ جائے اور خدا سے دور ہوتا چلا جائے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات ذہن میں یہ آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں ٹیکنالوجی کے خلاف ہوں، میں کوئی ٹیکنالوجی کے خلاف بات کر رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ علم حاصل کریں، ٹیکنالوجی کا علم حاصل کریں، آگے سے آگے بڑھیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ایک ایسا پیمانہ ہونا چاہیے جس کی بنیاد پر ہم طے کر سکیں کہ فلاں چیز جو ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ کوئی ایک پیمانہ، ایک چھوٹا سا پیمانہ ہمارے پاس ہو جس پر ہم ہر چیز کو چھان پھٹک کے چیک کر لیں۔ کوئی بھی کام ہم کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کا ہے یا ٹیکنالوجی کے حوالے سے یا اور زندگی میں، وہ پیمانہ کیا ہے کہ کیا میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ مجھے اللہ کے قریب کر رہا ہے یا اللہ سے دور کر رہا ہے؟ بس اب ہر کام سے پہلے اگر ہم 2 سیکنڈ رکیں، ہر کلک سے پہلے ہم 2 سیکنڈ پہلے یہ رکیں اور ہم یہ سوچیں کہ جو میں یہ کام کر رہا ہوں یہ مجھے اللہ کے قریب لے جائے گا یا اللہ سے دور لے کے جائے گا، یا جو یہ میں کام کر رہا ہوں اگر مجھے اسی وقت موت آ جاتی ہے تو یہ کام میں جسٹیفائی کر سکوں گا اللہ کے سامنے کہ یا اللہ میں نے اس لیے کام کیا، یا میری جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی؟ یہ ایک چھوٹا سا جسے کہتے ہیں ایک ٹیسٹنگ کٹ اپنے ساتھ رکھیں، اور اس کو ہاتھ میں رکھتے ہوئے اب دنیا میں آگے سے آگے آپ ٹیکنالوجی میں ترقی کریں، علم حاصل کریں۔ دین کبھی بھی علم حاصل کرنے سے یا ٹیکنالوجی کا علم حاصل کرنے سے نہیں روکتا۔
مولوی لوگ جو ہیں وہ ماڈرن علم کے خلاف ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دین ہمیشہ علم کی فضیلت کو بیان کرتا ہے اور علم حاصل کرنے والے کو بہرحال ایک درجہ فوقیت کا دیتا ہے. اور ڈیفینیٹلی سب سے بڑا اور سب سے اعلیٰ علم جو ہے وہ قرآن کا علم ہے. جیسے کہ ایک حدیث میں بھی آیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. لیکن اب جو چیز جو کہ جس کا کہ سامنا آپ کو بھی فیس کرنا پڑ رہا ہے اور ہم بھی ہیں، سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر ہمارا سوال یہ اپنے آپ سے کرے کہ میں سوشل میڈیا جو استعمال کر رہا ہوں، اس کو استعمال کرنے کا میرا مقصد کیا ہے، وہی ٹیسٹ میرے پاس ہونا چاہیے کہ کیا جو میں استعمال کر رہا ہوں سوشل میڈیا کو یا انٹرنیٹ کو، کیا وہ جسٹیفائیبل ہے، کیا وہ مجھے اللہ سے دور تو نہیں کر رہا. اگر اللہ سے دور نہیں کر رہا تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر اللہ سے دور کر رہا ہے تو مجھے سوچنا یہ چاہیے کہ مجھے کن احتیاطوں کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے کہ اس کا اثر جو ہے وہ میرے پر کم سے کم ہو. اس میں بھی میں بتاؤں شروع میں مثال کے طور پہ، اگر آپ ایک کام اور کر لیں، اگر آپ اپنی نیت یہ کر لیں کہ میں اس سوشل میڈیا سے معلومات بھی لوں گا، لیکن میرا اصل مقصد یہ ہوگا کہ اس سوشل میڈیا کے ذریعے میں اللہ کے پیغام کو اور نیکی کے پیغام کو، قرآن کے پیغام کو، اللہ کے رسول کے فرامین کو، دین کی تعلیمات کو میں پہنچا سکوں، تو میں سمجھتا ہوں بڑی مبارک بات ہوگی. معلومات تو آتی ہی رہتی ہے، لیکن اگر نیت ہماری یہ ہو کہ مجھے دین کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے تو یہ ایک بہت مبارک کوشش ہوگی. اب کچھ ٹپس ہیں جو میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. نمبر 1 یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور نمبر 2 ہم پاکستان کے سفیر ہیں. اب سوشل میڈیا پہ ہم بات کر رہے ہیں. میرا کوئی بھی عمل سوشل میڈیا پر ان 2 چیزوں کے خلاف نہ ہو، ان 2 اثرات کو زائل نہ کرے. لوگ یہ نہ سمجھے کہ اچھا یہ تو دین دشمن ہے، یہ بھی، یا خدا نہ خواستہ یہ ملک دشمن ہے. نہیں، میڈیا پر جب سوشل میڈیا پہ آپ آتے ہیں تو پوری دنیا آپ کو دیکھ سکتی ہے، سن سکتی ہے. ہمیں وہاں یہ تاثر دینا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارا عمل سنت کے مطابق ہے، اور نمبر 2 ہم پاکستان کے شہری ہیں. ہمیں پاکستان کی نیگیٹو تصویر دنیا کے سامنے نہیں پیش کرنی کہ بس یہ ملک ہی غلط بنا، خدا نہ خواستہ. نہیں، آپ یہ سوچیں کبھی آپ نے سنا کہ کوئی انڈین بھی اپنے ملک کی، ہندو اپنے انڈیا کی کبھی برائی کر رہا ہو نیٹ کے اوپر؟ جس طرح پاکستانی لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اپنے ملک کی برائی کر رہے ہوتے ہیں، کسی اور ملک کے لوگ کبھی آپ نے دیکھا کہ اس شد و مد کے ساتھ، اس نیک نیتی کے ساتھ، کہ خلوص کے ساتھ لگے ہوتے ہیں اپنے ملک کی برائی کرنے کے لیے کہ پوری دنیا کو دکھائیں گے ہمارا ملک سب سے گندا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں جو اسٹیٹسٹکس سامنے آئے ہیں، پاکستان کے جو سوشل میڈیا یوزرز ہیں ان کی تقریباً ایک بہت بڑی تعداد، کل میری پی ٹی اے والوں کے ساتھ ایک میٹنگ بھی تھی، تقریباً 40 to 50% لوگ وہ ہیں جو اپنے ملک کو برا دکھا رہے ہیں. یہی حال ہمارے الیکٹرانک میڈیا کا بھی ہے کہ اسلام کے خلاف خبر ہو فوراً پھیلا دیتے ہیں، پاکستان کے خلاف خبر ہو فوراً پھیلا دیتے ہیں پوری دنیا میں الیکٹرانک میڈیا. اور جو پاکستان کے خلاف یا اسلام کے خلاف کوئی فلم بنا لیتا ہے تو اسے آسکر ایوارڈ مل جاتا ہے. سمجھ آ گئی آپ کو میری بات؟ یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ پاکستان کے خلاف ویڈیو بنانے پر ایک خاتون کو آسکر ایوارڈ ملا ہے. پاکستان کا برا چہرہ دکھانے پر ایک لڑکی کو نوبل پرائز مل گیا. اسلام کو خراب کرنے پر نوبل پرائز مل گیا. ہوا کہ نہیں ہوا؟
تو ہمیں کم از کم یہ کام نہیں کرنا۔ بہت سے ممالک دنیا میں ایسے ہیں جہاں پر کہ میڈیا پہ پابندی ہے کہ کوئی نیگیٹو خبر آپ نے نہیں دینی۔ قوم کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے، قوم کے اندر کام کرنے کی جو پوٹینشیل ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جب آپ نیگیٹو پہ نیگیٹو خبریں جا رہے ہیں۔ سنگاپور اس کی ایک مثال ہے، وہاں پر پابندی ہے، کوئی نیگیٹو خبر آپ نہیں دے سکتے۔ انسان وہاں پہ بھی رہتے ہیں، وارداتیں وہاں پہ بھی ہوتی ہیں، ریپس وہاں پہ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہاں کا میڈیا کبھی کچھ ایسی نہیں دکھاتا۔ اور دین کی تعلیمات کیا ہے کہ برائی کو ڈھانپو، برائی کو ڈھانپو، بے حیائی کو ڈھانپو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ پوری تفصیلات، پوری ڈیٹیلز، اور ہمارے سوشل میڈیا پہ لوگ جو ہے سبسکرائبر بڑھانے کے لیے کوئی ایک واقعہ ہوا، سیکس سکینڈل ہوا، اسی کو لے کر اس پر رائے دیے جا رہے ہیں، ایسے ہوا، فلاں ہوا، تاکہ ہمیں لائکس مل جائیں، ہمیں فالوورز مل جائیں۔ یہ طریقہ کار شرعاً بھی غلط ہے اور اس ملک کے ساتھ بھی زیادتی ہے، جو ہم ہر شخص جو ہے اللہ ماشاءاللہ وہ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ نمبر 2، سوشل میڈیا پر صرف اور صرف اوتھینٹک معلومات شیئر کریں، مثبت معلومات۔ مثبت اور اوتھینٹک سے کیا مراد ہے؟ مستند۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر آپ کے پاس کوئی خبر لے کر آئے کوئی فاسق تو تحقیق کر لیا کرو۔ سوشل میڈیا کے اوپر ایک خبر آئی، ہم نے تحقیق نہیں کی، بس وہ تھوڑی خبر پسند آئی، ساتھ ہی شیئر کر دیا گیا۔ ایسا ہوتا ہے؟ پچھلے کچھ دنوں میں تو اس کا بہت ہی استعمال ہوا ہے۔ کسی پر الزام لگانا ہو، بس ایک خبر آئی، چونکہ یہ شخص مجھے پسند نہیں تھا تو یہ خبر ٹھیک ہی ہوگی، اور ساتھ ہی میں نے شیئر کر دیا۔ حدیث ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دیں۔ گویا اگر ہم بغیر تحقیق کے کوئی چیز، کوئی خبر آگے بیان کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، تو ہم حدیث کی بھی خلاف جا رہے ہیں اور اللہ کے رسول اور کتاب اللہ کے خلاف بھی جا رہے ہیں۔ اوتھینٹک۔ نمبر 3، جو دینی معلومات ہوتی ہیں، قرآن کا ترجمہ ہے، کوئی حدیث ہے، کوئی اچھے اقوال ہیں، کوئی تاریخی واقعات ہیں، اکثر یہ ہوتا ہے ہم بغیر تحقیق کے وہ حدیث فارورڈ کر دیتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے وہ تو حدیث ہے ہی نہیں۔ تو دینی معلومات بھی جو ہے اس کو بھی شیئر کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کو اینالائز کر دیں، چیک کر لیں کہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں آگے لوگوں کو، وہ حدیث صحیح ہے بھی کہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے، گویا جو بات میں نے نہیں کہی وہ مجھ سے منسوب کر دے، تو ایسے شخص کو جہنم میں ٹھکانہ بنا لینا چاہیے۔ ایسے شخص کو جہنم میں ٹھکانہ بنا لینا چاہیے۔ تو ایون احادیث کو بھی ہم جب شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے، ذمہ داری والی بات ہے، بغیر سوچے سمجھے ہم اس کو شیئر نہ کریں۔ اسی طرح ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت جلد ہم جو ہے وہ متشدد ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے جو پوائنٹ نمبر 4 ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز پر خلاف اسلام، خلاف پاکستان، فرقے وارانہ موضوعات پر نفرت آمیز مواد نہ تیار کریں، نہ شیئر کریں، نہ لائک کریں۔ مثبت انداز میں بات کی جا سکتی ہے، یہ تمام ادارے پاکستان کے جو ہیں وہ ہمارے ہی ادارے ہیں۔ دین ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ خیر خواہی کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے۔ الدین النصیحہ، حدیث کیا ہے کہ دین تو نام ہی خیر خواہی کا ہے۔
پوچھا گیا کہ خیر خواہی کس سے؟ تو آپ نے فرمایا للہ، اللہ سے خیر خواہی، ولی رسول ہی، رسول سے خیر خواہی، ولی ائمۃ المسلمین، تمام مسلمانوں کے ساتھ خیر، تمام مسلمان اماموں کے ساتھ، لیڈرز کے ساتھ خیر خواہی، وعامتہم، اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی۔ تو اگر ہم نے کوئی تنقید کرنی ہے، کسی کے غلط کام کو غلط کہنا بھی ہے، تو اس طرح کہیں کہ جس میں نیک نیتی ہو، کہ بھائی آپ نے یہ غلط کیا ہے، آپ کو اللہ اور رسول کا واسطہ کہ ٹھیک کرے، یہ بات صحیح نہیں ہے، دین کے اس حکم کو آپ نے توڑ دیا ہے، اللہ آپ کو ہدایت دے، اپنے اعمال کو ٹھیک کرے۔ ایک مثبت انداز میں بھی تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں، فلاں ادارہ جو ہے وہ کافر ہو گیا، یا فلاں لوگ کافر ہو گئے، یا فلاں لوگ فاسق ہو گئے، فلاں اسلام سے نکل گئے، فلاں جو ہیں وہ فلاں کے ایجنٹ بن گئے، سیدھا سیدھا ہم ان کو لیبل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی قوم کے اندر انتشار کا باعث بنتی ہے۔ آگے چلیں جی، اگر آپ واٹس ایپ پر کچھ بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں مستند چیزوں میں سے، تو سب سے مناسب بات یہ ہے کہ آپ گروپ بنانے کی بجائے براڈ کاسٹ لسٹ بنائیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ میں نے روز ایک آیت کا ترجمہ یا حدیث یا کوئی ایسی چیز جو میں چاہتا ہوں کہ دین کے لحاظ سے پھیلے تاکہ میرے لیے صدقہ جاریہ کا باعث ہو، تو آپ ایک براڈ کاسٹ لسٹ بنائیں، اس میں جو لوگ آپ کے جاننے والے ہیں آپ ان کو شامل کریں، ان کو بتائیں کہ بھائی یہ میں بھیجنا چاہ رہا ہوں آپ کو، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں، آپ وہ لسٹ بنائیں اور اس کے تھرو ان لوگوں کو بھیجیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم بغیر پوچھے ایک گروپ بناتے ہیں 100-200 لوگوں کا، اس کے اندر ہماری نیت نیک ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی دین کا کام کرنا ہے، کوئی دین کا پیغام پھیلانا ہے، لیکن اس گروپ کے اندر بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو پھر بات کو کہیں سے کہیں موڑ کے لے جاتے ہیں۔ تو ہم نے اگر یہ طے کیا ہے کہ ہم نے اس کام کو استعمال کرنا ہے مثبت انداز میں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بات مثبت انداز میں لوگوں تک پہنچے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس میں براڈ کاسٹ لسٹ بنائیں، اور اس کے تھرو جو ہے 1 دن بعد، 2 دن بعد، 3 دن بعد کوئی اچھی باتیں جو ہیں وہ ہم شیئر کریں، اور ان اچھی باتوں کو ہم خود بھی پڑھ بھی رہے ہوں اور اس پر عمل پیرا بھی ہو رہے ہیں۔ کسی ایسے چینل یا گروپ کو جوائن نہ کریں جو اسلام اور پاکستان کے خلاف ہو، جو بے حیائی اور فحاشی، نفرت انگیزی، شدت پسندی، فرقے واریت اور ملک دشمنی کو فروغ دے رہا ہو۔ ایسے بہت سے گروپ بنے ہوئے ہیں، بہت سے تو انڈیا سے آپریٹ ہو رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہمیں جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح انویٹیشن آ جاتی ہے اور ہم اس گروپ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی طرح آپ اس گروپ میں شامل ہو بھی گئے، کسی نے آپ کو کر بھی دیا، تو فوری طور پر ایسے گروپس کو چھوڑ دیں، ایسے گروپس میں اپنے آپ کو نہ رکھیں، اس لیے کہ جب آپ اس گروپ کو جوائن کریں گے اور اس کے اندر جو پوسٹ آ رہی ہوں گی، اس بات کا بہت بڑا امکان ہے کہ کچھ عرصے بعد آپ کو وہ پوسٹ بری لگنی نہ رہیں، وہ آپ کو بری نہ لگیں، اور پھر کچھ عرصے بعد کیا ہوگا کہ آپ ان پوسٹ کے حامی ہو جائیں گے۔ یہ میں آپ کو ہر چیز بتا رہا ہوں جو کہ بالکل اس وقت ہوتا ہے کہ ہم گروپ جوائن کرتے ہیں، اچھا لطیفے بڑے بڑے غلط کے لا رہے، اچھا یار اچھی بات نہیں ہے، کچھ دنوں بعد ہمیں عادت ہو جاتی ہے لطیفے کو دیکھنے کی، اور کچھ دنوں بعد ہم جا کے گروپ کھول رہے ہوتے ہیں کہ اور لطیفہ تو نہیں کوئی آیا، کوئی اور ویڈیو تو نہیں کوئی آئی۔ تو اللہ کے بندے جب ایسا فیل ہو، فوراً بہتر ہے کہ اس مجلس کو چھوڑ دیں، اس گروپ کو چھوڑ دیں، اس سے اپنے آپ کو نکال لیں اور اس کی رپورٹ کریں کہ یہ گروپ جو ہے یہ شدت پسندی کو فروغ دے رہا ہے، یہ اوریانی اور فحاشی کو فروغ دے رہا ہے، یہ پاکستان کے خلاف ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، یا یہ فرقے واریت کو پھیلا رہا ہے۔ اپنے آپ کو اس سے نکالیں، اس کی وجہ میں آگے بیان کروں گا کیوں ایسا ضروری ہے۔ پھر آگے ہے کسی ایسے نامعلوم لنک کو کلک نہ کریں۔ عموماً آتا ہے نا کہ فلاں ایک لنک کو کلک کریں تو فلاں گروپ کو آپ جوائن کر لیں گے، وہ فیس بک کا بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹیلی گرام کا بھی ہو سکتا ہے، وہ واٹس ایپ کا بھی ہو سکتا ہے۔ ان نون لنک جس کو آپ نہ جانتے ہوں، کسی ایسے لنک کو آپ کلک نہ کریں، کیونکہ جو ایسے گروپ ہوتے ہیں نا جو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، ان گروپ کی مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے، ان گروپ کی بہت سے ادارے
مانیٹرنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر کبھی ایسے گروپ کے خلاف ایکشن لیا جائے اور اس کی لسٹ میں آپ کا نمبر بھی ہو تو آپ ان مشکوک لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں جن کو کسی وقت بھی بلایا جا سکتا ہے یا اٹھایا جا سکتا ہے معلومات کے لیے کہ بھائی آپ اس گروپ میں تھے، اس میں تو فلاں فلاں دہشت گرد بھی تھا، اس میں تو فلاں فلاں دشمن ملک کا بھی تھا. تو بھائی کسی ایسے ان نون لنک کو بھی آپ کلک نہ کریں، کیونکہ میں نے اس میں وہی لکھی ہے وجہ کہ اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ سوشل میڈیا میں جو آپ کام کر رہے ہیں، جو چیٹس آپ کر رہے ہیں، جو گفتگو آپ کر رہے ہیں، اس گفتگو کو بہت سے ادارے دیکھ اور سن رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا پر آ گئے، واٹس ایپ پہ آ گئے تو ہم بالکل محفوظ ہو گئے. واٹس ایپ اگرچہ بہت سیکیور ہے لیکن فل سیکیور نہیں ہے. وہ وجہ میں آگے بتاؤں گا کہ واٹس ایپ کیوں سیکیور نہیں ہے. کہا تو جاتا ہے نا اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن ہے اس کے اندر، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے وہ بھی سیکیور نہیں رہتا. مثال کے طور پہ آپ کو آپ کے دوست کی طرف سے ایک لنک ملتا ہے، کلک کیا، اب ایک اسپائی ویئر آپ کے موبائل میں انسٹال ہو گیا، وہ آپ کی معلومات اس نے بھیجنی شروع کر دی. بڑا عام واقعہ ہے. اور یہ اسپائی ویئر جو ہے یہ میرے خیال میں جو عام جو گریجویٹ ہوتا ہے کمپیوٹر سائنس کا وہ بھی بنا سکتا ہے، اور لوگ بناتے ہیں. کسی ایسے نامعلوم لنک کو جو کسی ویب سائٹ پر لے جا رہا ہو، اکثر میں وہی میں جو بات کر رہا تھا نا کہ جو لنک ایک آتا ہے کہ جناب بس کلک کریں، یہاں میری فلاں چیز پڑی ہوئی ہے غور سے دیکھیں، یا آتا ہے کہ آپ کی فائنینشیل رپورٹ پڑی ہوئی ہے یا کوئی اور چیز پڑی ہوئی ہے، بس آپ کلک کر دیں. وہاں پہ آپ نے وہ کلک کیا، وہ لنک آپ کو معلوم نہیں تھا، تو وہ اس بات کا بہت بڑا امکان ہے کہ آپ کا کمپیوٹر یا آپ کا موبائل جو ہے وہ ہیک ہو جائے اور اس کے اندر اسپائی ویئر انسٹال ہو جائے. اچھا، ایک اور اہم بات جو اس میں کہوں گا کہ یہ ہے کہ اپنے موبائل کے کانٹیکٹس جو ہوتے ہیں، آپ کے موبائل میں جو کانٹیکٹس ہیں، موبائل نمبر، اپنے موبائل میں کسی بھی نامعلوم شخص کا نمبر سیو نہ کریں. جس شخص کو آپ نہیں جانتے اس کا نمبر آپ کے موبائل میں سیو نہ ہو. یہ بہت اہم بات ہے. اس لیے کبھی کسی نے آپ کا کوئی ادارہ آپ کا موبائل فون لیتا ہے اور اس کی کانٹیکٹ لسٹ جب وہ دیکھتے ہیں، اچھا یہ فلاں نمبر، تو ایسے لنکس ملتے ہیں، اچھا فلاں اس سے دہشت گرد سے تھا، فلاں سے تھا، فلاں سے تھا. ہم کہیں گے ہمیں تو پتہ نہیں تھا. نہیں، یہ آپ کے کانٹیکٹ میں نمبر ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی لنک ہوگا آپ کا. تو لہٰذا اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور جو آپ کے بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں، نمبر انہی کے سیو رکھیں. ہر ایک کا نمبر بھی سیو نہ رکھیں، کیونکہ اگر کبھی اسکروٹنی ہوئی اور کوئی ایسا نمبر مل گیا جس کا لنک کہیں مل رہا ہے تو آپ اس کے اندر مشکوک بندوں میں آ جائیں گے. آپ کی جو کانٹیکٹ لسٹ ہے وہ آپ کی لائبلٹی ہے، جس کے بارے میں آپ سے پوچھ گچھ ہو سکتی ہے. ہاں جی، فلاں آدمی کا نمبر آپ کے پاس سیو کیوں ہے؟ اور آخری بات اس حوالے سے ہے کہ اپنے موبائلز میں کوئی ایسی تصویر یا ویڈیو نہ رکھیں جو آپ کسی اور کو دکھانا نہیں چاہتے. میں بڑا محتاط الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. آج کل یہ بہت بڑی خباثت بن چکا ہے اور بہت سارے سکینڈلز اس میں سامنے آ رہے ہیں کہ لوگ اپنی یا کسی کی مووی بنا لیتے ہیں، اس کے بعد وہ موبائل میں سیو ہوتی ہے، جو کہ بہت ہی غلط فعل ہے. بعد وقت اپنی بھی انسان بنا لیتا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بلا ضرورت، یا اپنی فیملی والوں کی بنا لی، گھر والوں کی فوٹو بنا لی، وہ تو سمپل ہے. کیونکہ آپ یہ سمجھیں کہ ڈیٹا ڈیلیٹ نہیں ہوتا. آپ نے وہ اپنی گیلری سیو کی ہوئی ہے، اس کے بعد آپ نے موبائل بیچا ہے، آپ نے اس کو ریسیٹ کیا ہے، تو اس وقت سافٹ ویئر ایسے موجود ہیں جو ہارڈ ڈسکوں کے اندر سے بھی ڈیٹا ڈیلیٹڈ لے آتے ہیں اور موبائل فون سے بھی نکال لیتے ہیں. کوئی چیز بھی ڈیلیٹ نہیں ہوتی آپ کی، الا یہ کہ آپ اس کو توڑ دیں پکڑ کے. تو لہٰذا کوئی ایسی چیز ہونی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے گھروں میں بچیاں ایسے
اپنی ویڈیو بنائی یا فوٹو، وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتی. وہ پھر جب دکان پہ جاتی ہے وہاں پہ وہ جن کو پتا ہے کہ کہاں سے آ رہی ہے دکانداروں کو، وہ پھر سافٹ ویئر لگاتے ہیں اور سارا ڈیٹا نکالتے ہیں. تو یہ وہ احتیاطوں کے ساتھ ان چیزوں کا استعمال کریں، اس لیے کہ یہ احتیاطیں ضروری ہیں. ان کے ساتھ اگر ہم استعمال کریں گے تو کم از کم ہمیں کسی حد تک جو ہے ہم سمجھیں گے ہم سیکیور رہیں. باقی وہ تو کوئی اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں کہ کوئی غلط چیز، کوئی فحش مواد، کوئی نامناسب، کوئی ایسا نامناسب کوئی ویب سائٹ، وہ تو خیر ہمارے دین کے ہی خلاف ہے. ہمارے اور پھر مزے کی بات ہے کہ جو جو چیزیں ہم وزٹ کر رہے ہیں، جو جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں اس کا بھی ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے. ایک تو اللہ کے ہاں ہو رہا ہے نا، جو قیامت کے دن نظر آئے گا، اب دنیا میں بھی ہو رہا ہے. ہر بندے کی پروفائل بنی ہوئی ہے، ہر بندے کا اعمال نامہ بنا ہوا ہے. جس کا اکاؤنٹ ہے کم از کم اس کا اعمال نامہ اور اس کی پروفائل اب دنیا میں بھی سیو ہو رہی ہے. آج ہم لوگ جو موبائل استعمال کر رہے ہیں، اسمارٹ فون، آج گوگل کو پتا ہے کہ آپ سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو بڑی بیسک معلومات ہیں جو اس کو پتا ہے، اس سے کہیں زیادہ ان کو معلوم ہوتا ہے. اور وہ میں بتاتا ہوں کہ ان کو کیسے معلوم ہوتا ہے. دیکھیے ہم جو موبائل فون پر اپنی ایپس کو انسٹال کرتے ہیں، موبائل ایپس ہوتی ہے نا، ہم انسٹال کرتے ہیں، اور ان موبائل ایپس کو جب ہم انسٹال کرتے ہیں تو وہ ایپ ہم سے ہمارے کیمرے کا ایکسس مانگتی ہے، ہمارے موبائل کا اپنا مائک کا ایکسس مانگتی ہے، ہماری لوکیشن کا ایکسس مانگتی ہے، ہماری گیلری کا، فوٹو گیلری کا ایکسس مانگتی ہے، اور ہمارے کانٹیکٹس کا ایکسس مانگتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. اور ہم دھڑا دھڑ وہ ایکسس دیے جا رہے ہوتے ہیں. تھک یس 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 یس، پرمیشن، الاؤ الاؤ الاؤ، یہی ہو رہا ہوتا ہے. جب ہم اس کو یہ ایکسس دے جاتے ہیں تو اس ایپ کو یہ مکمل اختیار حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کے علم میں لائے بغیر، آپ کو بتائے بغیر کیمرے کو آن کرے، مائک کو آن کرے، آپ کی لوکیشن دیکھے، آپ کی گیلری میں سے کوئی تصویر اٹھانا چاہے اٹھا لے، کوئی تصویر ڈالنا چاہے ڈال دے. حالانکہ ہم نے فون اٹھا کے سائڈ پہ رکھا ہوا ہے. اچھا، اب یہ ایپس دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک وہ آتی ہے، آپ اکثر دیکھا ہوگا آپ نے، جی فلاں ایپ انسٹال کر لیں، اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ فلاں آدمی نے کیا میسج ڈیلیٹ کیا تھا، وہ بھی آپ پڑھ سکیں گے. ایسا آتا ہے. فلاں نے کیا سٹیٹس، کیا مجھے بلاک جو کیا ہوا تھا تو کب آن لائن ہوا. یہ چیزیں سب اب ہماری جو نوجوان نسل میں بڑی ان ہو رہی ہیں. اور اس کے لیے وہ یہ نہیں کہتے کہ گوگل اسٹور پہ جائیں، پلے اسٹور پہ یا ایپ اسٹور پہ جائیں. وہ کہتے ہیں فلاں ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں سے یہ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر لیں. ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کے موبائل میں یہ چیزیں آ جائیں گی. وہ 99% وہ ایپس ہیکنگ کی ایپس ہوتی ہیں، اور وہ تمام یہ کام کر رہی ہوتی ہیں جو کسی ویب سائٹ سے آپ کو ڈاؤن لوڈ کروا رہی ہے. لہذا جب آپ نے کوئی ایپ انسٹال کرنی ہے تو کسی بھی ایسی ویب سائٹ سے بالکل نہ کریں، چاہے وہ کتنی ہی اٹریکٹیو ویب سائٹ ہو، کتنی ہی اٹریکٹیو وہ ایپ ہو، وہاں سے ڈاؤن لوڈ نہیں کریں. آپ نے، اگر آپ اینڈرائڈ یوزر ہیں تو گوگل اسٹور جو ہے، ایپ اسٹور، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں. ان کی کچھ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں. اور یا آئی فون استعمال کر رہے ہیں تو ایپ اسٹور سے جو ہے اس کو انسٹال کریں، اس کی سیکیورٹی زیادہ ہوتی ہیں. لیکن پھر بھی جو ایپس وہاں پہ پڑی ہیں ایپ اسٹور پہ یا اینڈرائڈ کے پلے اسٹور کے اوپر، جب آپ ان کو یہ ایکسس دیتے ہیں تو یہ ایپس ان تمام کاموں کو کرنے کی اہل ہو جاتی ہیں. لہذا ہم فون کو ہم نے وہ سٹینڈ بائی موڈ پہ لگا کے ساتھ رکھ بھی دیا، وہ پوری انفارمیشن ہماری دے سکتا ہے.
اس کو جس نے پرمیشن آپ سے لے لی ہے۔ تو ایپ کو انسٹال کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ جو ایپ میں انسٹال کر رہا ہوں یہ میری زندگی کے لیے کوئی ضروری بھی ہے کہ نہیں۔ ہم نے اپنا موبائل بھرا ہوتا ہے، یہ بھی ڈاؤن لوڈ کرو، وہ بھی کرو، وہ بھی کرو، وہ بھی کرو، وہ بھی کرو۔ تو میرے بھائی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہم موبائل فون ساتھ لیے پھر رہے ہیں، سب سے بڑا جاسوس ہے ہمارے خلاف۔ یہ سب سے بڑا جاسوس ہے ہمارے خلاف، جو ہمیں تو خبریں ہماری مرضی کی جو ہے وہ کسی حد تک دیتا ہے، لیکن ہماری خبریں ہماری مرضی کے بغیر دے رہا ہوتا ہے۔ لہذا اس کے استعمال کو بھی کچھ محدود کرے۔ کوئی ایپ انسٹال کرنی ہے تو کوشش کرے پرمیشنز نہ دیں، شروع میں پرمیشنز کوئی بھی نہ دیں، اور پھر بہت ضروری پرمیشنز جو ہو وہی دیں، ساری پرمیشنز نہ دیں۔ اور اگر ایپ ضروری نہیں ہے تو خدا کے واسطے اس کو انسٹال نہ کریں۔ یہ وہ ٹیکنیکل ایلیمنٹس ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، موبائل کے استعمال کے حوالے سے بھی، کمپیوٹر کے استعمال کے حوالے سے بھی۔ اب دیکھیں ہماری جو ونڈوز ہیں، ونڈو جو ہے ہماری جو استعمال ہو رہی ہے کمپیوٹرز میں، وہ پاکستان میں تو میں سمجھتا ہوں اس وقت 99% جو ہے وہ کون سی والی ہے؟ کون سی ونڈو ہوتی ہے؟ پائریٹڈ۔ پائریٹڈ کا کیا مطلب ہے؟ چوری والی۔ اور سارے سافٹ ویئر جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ کون سے ہیں؟ پائریٹڈ۔ تو جو پائریٹڈ، جنہوں نے پائریشن کر لی ہے، کیا وہ اس سافٹ ویئر میں ایسی چیز نہیں کر سکتے کہ آپ کی پائریشن بھی ہو جائے؟ بہرحال یہ سب چیزوں کے ساتھ ہمیں رہنا ہے، لیکن ہمیں ان احتیاطوں کے ساتھ جو ہے ان چیزوں کو، ان گیجٹس کو استعمال کرنا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھیں ایک اور جو چیز آتی ہے جو اخلاقی لحاظ سے ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں بہت شوق ہوتا ہے کہ ہم فلاں جگہ پر جائیں، فلاں جگہ سیر پہ گئے تو ہم نے اپنی فوٹو سوشل میڈیا پہ ڈال دی، فلاں جگہ ہم نے کھانا کھایا تو اس کھانے کی فوٹو ڈال دی۔ ٹھیک ہے جی، اس طرح کی بہت شو مارنے کی، ہم نے فلاں کوئی بائک لی ہے، سائیکل لی ہے، یا کچھ بھی لیا ہے، اور وہ فوٹو ہم جو ہے وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ میرا سوال یہ ہے کس لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ ذرا کبھی سوچا ہم نے ہم کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دکھاوا، شوخی مارنا، جس کو شیخی مارنا کہتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر تکبر۔ اور یہ بھی بات میں رکھے کہ ہم شیئر کر کے سمجھتے ہیں کہ ہمارے بھائی، ہمارے دوست خوش ہو رہے ہوں گے۔ بہت سے لوگ اپنی فیملی کی فوٹوز ڈال دیتے ہیں۔ میرے بھائی، آپ کی ترقی سے خوش یا تو آپ کا استاد ہوتا ہے یا آپ کے والدین ہوتے ہیں، اور کوئی خوش نہیں ہوتا۔ جو بھی اس کو دیکھے گا وہ ایک نیگیٹو سینٹیمنٹ کے ساتھ دیکھے گا، اچھا یہاں چلا گیا، اچھا بڑی موج کر رہا ہے، یہی ہوتا ہے۔ تو ایک کانسیپٹ ہے ایول آئی کا، ایول آئی کہتے ہیں نا، نظر لگ گئی کسی کو۔ نظر کیوں لگتی ہے؟ جب ہم اپنے آپ کو شو آف کر رہے ہوتے ہیں تو نظر بھی لگتی ہے۔ اور یہ اس وقت بہت عام ہے، جو کہیں گیا اپنی فوٹو ڈال رہا ہے، اور ان گھرانوں میں جو پھر اس کے بعد فسادات پیدا ہوتے ہیں، ہم نے خود دیکھا ہے، طلاقیں ہو گئیں۔ ایک صاحب تھے ہمارے جاننے والے، اپنی اہلیہ کی، بچوں کی فوٹو ڈالتے تھے، منع کیا کہ بھائی نہ کرو، کیوں، کیا ضرورت ہے اپنے بیگم کی اور اپنے بچوں کی اور بیٹیوں کی فوٹو ڈالنے۔ بہت سے واقعات ایسے ہیں، بے برکتی ہو جاتی ہے، ناچاکی ہو جاتی ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ کیا ضرورت ہے ایسے کام کرنے کی؟ اپنی خوشیوں کو اپنی حد تک رکھیں اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔
اوروں کو دکھائیں گے تو ان کے دل میں نیگیٹیوٹی پیدا ہوگی. ایسا نہ کریں. اور اسپیشلی جو گھر کی خواتین ہیں, بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, خدا کے واسطے ان کی فوٹوز نہ ڈالو, خدا کا واسطہ ہے. مرد کس کس نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے غیر مرد, آپ کو اندازہ ہے؟ اور وہ اللہ کی بندیاں کتنی بنی سوری ہوئی فوٹو میں آ رہی ہوتی ہیں. اور مرد تو دیوس کون ہوا پھر؟ دیوس کی ڈیفینیشن کیا بتائی تھی آپ کو؟ اپنی خواتین کے بارے میں بے پرواہ جو مرضی دیکھے, ان کو جو مرضی جو بھی کہے, تو کمنٹس ہوتے ہیں نا اس کے نیچے پھر, اور فوٹو ڈال رہے ہیں. اور دیوس کے بارے میں کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ شیطان ہم سے سارے کام کروا رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ان کو نظر بھی لگے, ان کے اندر حسد بھی پیدا ہو, ان میں تکبر بھی پیدا ہو, اور یہ اسی میں لگ رہے ہیں, دنیا مزین ہو جائے ان کے لیے, اسی کام میں لگے رہے. کچھ لوگ تو سیر کرتے اس لیے کہ ہم نے ویڈیو بنا کے ڈالنی ہے, ہم نے فوٹوز بنا کے ڈالنی ہے. مقصد زندگی کا یہ ہو جاتا ہے. آپ کے سامنے ہے کہ نہیں باقاعدہ سے؟ اور جب سے یوٹیوب کے اوپر اور جگہوں پہ مونیٹائزیشن کا ایلیمنٹ آ گیا ہے کہ پیسے کمانے کا, اب تو جناب جو مرضی آئے بناؤ ویڈیو اور چڑھا دو, پیسے بھی آنے شروع ہو جائیں گے. اور اللہ معاف کرے جو کچھ آ رہا ہے اس وقت, اور یوٹیوب کی کمائی حلال نہیں ہے, جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے بھائی؟ کوئی صاحب بتائیں گے یوٹیوب کی کمائی کیوں جائز نہیں ہے؟ ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. اس میں اس طرح کے اشتہارات آتے ہیں, اس میں موسیقی ہوگی, عورت ہوگی, وہ کسی جس مرضی وہ حلیے میں آئے وہ ہوگی, اور بنانے والے ویڈیو آپ ہیں, اور آپ کی ویڈیو کی وجہ سے لوگ دیکھیں گے, اور اس کی کمائی آپ کو ملے گی. بہت مشکوک ہے. کم سے کم لفظ جو ہے مونیٹائزیشن کی کمائی کے لیے انتہائی مشکوک. اچھا اس میں ایک اور ظلم کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص کے موبائل میں, اچھا موبائل کے اندر ہوتی ہیں کوکیز. جب آپ کسی کوئی سائٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی ایسا ویب سائٹ پر یا کسی ایسے اس میں گئے ہوتے ہیں, تو آپ کے مزاج کے مطابق اس کے اندر کوکیز ڈالتا ہے. یوٹیوب بھی ڈالتا ہے, فیس بک بھی ڈالتا ہے. مثال کے طور پر میں اور آپ اگر حج اور عمرے کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے فیس بک کے اوپر حج کے ایڈ, عمرے کے پیکیجز آنا شروع ہو جائیں گے. ایسا ہوتا ہے. اچھا اگر سپوز کوئی بندہ غلط چیزیں دیکھتا ہے تو اس کے ایڈ اس کے مزاج کے مطابق اس ویڈیو میں آئیں گے. سمجھ آئی بات؟ تو لہٰذا یہ کیونکہ ان کے اوپر مکمل اختیار نہیں ہے, لہٰذا جو ایڈ بھی آتے ہیں وہ ایڈ ہی کسی طرح جائز نہیں ہوتے, تو ان کی کمائی کیسے جائز ہوگی؟ لیکن ہمارے ہاں وہ قرب قیامت کی علامات میں سے ہے نا, کہ قرب قیامت کی علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان یہ فکر کرنا چھوڑ دے گا کہ وہ جو کما رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام. کسی طرح آج کیا صورتحال ہے؟ اب پھر میں کہتا ہوں قرب قیامت, آج صورتحال کیا ہے؟ کوئی پرواہ نہیں, ہم کما رہے ہیں حلال ہے کہ نہیں, پیسہ آنا چاہیے. اور اب یہ معاملہ جو ہے گھر گھر پھیل چکا. میں نے کہا پھر پیچھے شیطانی ایجنڈا ہے, برائی پھیلاؤ, فحاشی پھیلاؤ, بے حیائی پھیلاؤ. اب اس کے ساتھ پیسے بھی لگا دیے, جتنی بے حیائی کرو گے اتنے پیسے بھی ملیں گے, اور پیسوں کی کمائی بھی اسی بے حیائی کے ایڈ سے ہی آ رہی ہوگی. تو وہ جو اس کا ایجنڈا ہے نا, سب کو, پوری انسانیت کو اپنے قابو میں کرنے کا. آج اگر آپ آنکھیں کھولیں, یہ قصہ آدم و ابلیس جو شروع میں آپ کو میں نے بتایا تھا, وہ یہ ہے کہ وہ اس ذہن میں رکھیں کہ یہ سب معاملات جا کس طرف رہے ہیں. یہ سب معاملات اینٹی گاڈ ہیں, حزب الشیطان کی طرف لے کے جا رہے ہیں, خدا سے دور کر رہے ہیں, اور برائیوں کی برائی ہمارے دلوں میں ختم کیے جا رہے ہیں.
ابھی پاکستانی ڈراموں میں بھی شراب پینا پلانا دکھانا لگ گئے. آپ سوچیں تو صحیح کس طرح یہ پورا میڈیا لگا ہوا ہے ہمارے ذہنوں کو خراب کرنے, ہمیں دین سے دور کرنے. کوئی ڈرامہ کوئی بھی ایسا بنتا ہے اس میں ایسے ایلیمنٹس ڈالے جاتے ہیں کہ دین سے دوری اور شیطان کا قرب نصیب. لہٰذا ہمیں ان تمام چیزوں کو آنکھیں کھول کے دیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ یہ ٹیکنالوجی اپنی جگہ اچھی ہے, لیکن اصل بنانے والوں کا ایجنڈا کیا ہے, اور دنیا کی ایک بہت بڑی اکثریت ان کے اس ایجنڈے پر چلتی چلی جا رہی ہے آگے. کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل نہ کر دے, کہیں غلطی سے ہم اس میں شامل نہ ہو جائے. اللہ ہمیں وہاں سے نکالے, ہمیں وہ شعور عطا فرمائے کہ ہم ان چیزوں کو استعمال کریں احتیاط کے ساتھ, خدا خوفی کے ساتھ. آخرت میں جو ہے وہ جواب اللہ کے ہاں مسئول ہونے کے احساس. تو بس میری یہی گزارشات تھیں, اور اس گفتگو میں جو چیز میرے منہ سے غلط نکل گئی اللہ تعالیٰ اسے آپ کے ذہنوں سے محو کر دے, اور کچھ اگر بات صحیح لگی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق دے. اب اس حوالے سے کوئی سوالات آپ کے ذہن میں ہوں تو بتائیے. جی دیکھیے یوٹیوب میں آپ مثال کے طور پر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم تلاوت سن رہے ہیں, بڑا مزہ آ رہا ہے, اچانک رکی اور بیچ میں ایک ایڈ آ گیا. شیطان جو ہے نا وہ اس نیک کام کو بھی پالیوٹ کر دیتا ہے. تلاوت سنتے بیچ میں ایڈ آ گیا, ایڈ میں ایک خاتون آ گئی تو قطرہ تو پڑ گیا نا اس کے اندر ناپاکی کا. تو ہم لوگ جو کرتے ہیں تنظیم اسلامی کی اور انجمن خدام قرآن کی بیس پر ڈاکٹر سارے رحمۃ اللہ علیہ کی جو ویڈیوز کے حوالے سے, ہم اس میں مونیٹائزیشن آن نہیں کرتے. تو لہٰذا کسی نے اگر کام کرنا ہے وہ اپلوڈ کرے لیکن مونیٹائز نہ کرے, اس کو مونیٹائزیشن آن نہ کرے تو اس پہ ایڈ نہیں آئیں گے. اب اصل میں معاملہ یہ ہو گیا کہ لوگ دین کا کام کر کے بھی, کئی تھا لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو ڈالنی ہے, تو میں پوچھتا ہوں آپ نے اس پہ اشتہار چلانا؟ ہاں جی. تو پہلے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیوں کرنا ہے ویڈیو, تو موجود ہے ڈاکٹر صاحب کہ نہیں ہم دین کا کام کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا بڑی اچھی بات ہے, اس کو مونیٹائز کریں گے؟ ہاں جی. مونیٹائز تو ہم نہیں کرنے دیں گے. اچھا جی خدا حافظ. گویا کہ دین کا کام فارغ. اصل کیا تھا پیچھے؟ یہ روز مجھے ای میلز آ رہی ہوتی ہیں, مقصد کیا تھا؟ پیسے کمانا. جی جناب. جی جی آپ دیکھیں ایک دو چیزیں نا, ایک آپ کی کوئی پروڈکٹ ہے جو آپ بیچنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے میں مثال کے طور پہ اکیڈمی میں ایک کورس ہونے والا ہے, رجوع القرآن کورس. اس کورس کو ہم نے ایڈورٹائز کرنا تھا. جب اس کو ایڈورٹائز کرنا تھا ہم نے فیس بک کو پے کیا کہ بھائی ان جگہوں پر اس عمر کے بندے تک یہ پیغام پہنچا دو. ہم نے پے کیا فیس بک کو کہ یہ کام کرو. اگر ہمیں کوئی اشتہار ٹی وی پہ چلوانا ہوتا ہے تو اشتہار تو ہمارا ہے نا, اس میں تو کوئی برائی چیز نہیں ہے, ہم وہ ٹی وی پہ چلواتے ہیں تاکہ لوگوں تک پہنچے. اخبار میں کوئی اشتہار دینا ہوتا ہے تو ہم اخبار کو پے کرتے ہیں. یہ اپنے بزنس کی پروموشن کے لیے آپ جب دیتے ہیں تو اس میں پیسے جو آپ نے دیے ہیں وہ آپ کے اس بزنس کو آگے دکھا رہا ہے نا. اب اس پروموشن ایڈ کے اندر کوئی چیز غلط تو نہیں ہے خلاف شریعت, وہ آپ کو سوچنا چاہیے. لیکن ایک ہے کہ اپنی ویڈیو ڈال کر اس پر ایڈ چلوانا, میں اس کی بات کر رہا ہوں جو ناجائز. جی واٹس ایپ, انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ایک بات کی تھی کہ واٹس ایپ جو ہے وہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ نہیں ہے. نہیں, میں نے یہ کہا تھا واٹس ایپ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ہے, لیکن اسپائی ویئر اگر انسٹال ہو جاتا ہے, کوئی ایسا سافٹ ویئر انسٹال ہو جائے, کوئی ایسا ہیکنگ کا سافٹ ویئر انسٹال ہو جاتا ہے تو وہ آپ کی چیٹ کو ایکسپوز کر دیتا ہے. وہ آپ کے اسکرین شاٹس بھیجتا ہے, واٹس ایپ کے اسکرین شاٹ لیتا ہے اور بھیج دیتا ہے, لیتا ہے اور بھیج دیتا ہے. ٹھیک ہے. جی بہرحال انہوں نے کہا کہ جو لوگ مارکیٹنگ کی جاب سے وابستہ ہیں, ٹیلی مارکیٹنگ, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی, جی بالکل یہ وہ ان کو جاب چھوڑ دینی چاہیے. یہ بات صحیح ہے کہ اگر آپ کسی ایسے ادارے میں کام کر رہے ہیں جہاں پر کہ اشتہار بن رہے ہیں, عورت ناچتی ہوئی نظر آ رہی ہے, ریکارڈ کی جا رہی ہے,
یا کوئی کسی سودی کسی ادارے کا اشتہار بن رہا ہے یا اس کے اندر موسیقی ہے تو وہ غلط ہے، اس کی کمائی کھا رہے ہیں نا، لہٰذا اس کو سوئچ کرنے کی شروع اپنے ذہن میں ڈالیں اور اس کو چینج کریں. ہاں اسلامک مارکیٹنگ میں آئیں، ایسے اشتہار بنائیں جس کے اندر یہ چیزیں نہ ہوں. میں ایک مثال دیتا ہوں، لاہور میں ایک صاحب تھے، ان کے بڑے بڑے بلڈ بورڈز لگے ہوئے تھے. تو میرے پاس ہے، اب تو ہماری تنظیم میں بھی ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ جو بل بورڈ پر اشتہار لگاتے ہیں اس میں خاتون ہوتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا اس میں پھر کمائی مشکوک ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کے اس بل بورڈ پر ایک عورت مختلف پوز میں دکھائی جا رہی ہے اور اس کی کمائی آپ تک پہنچی ہے، تو میرے خیال میں آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے فیصلہ کیا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی میں نہیں کروں گا. تو ان کے 3-4 بل بورڈ تھے، انہوں نے اس پر یہ طے کر کے لگا دیا کہ عورت کے بغیر کوئی اشتہار ہو تو لگائے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے بہتر کام ملنا شروع ہو گیا. یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی، لیکن انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ میں عورت والا اشتہار نہیں لگاؤں گا یا کسی سودی بینک کا اشتہار نہیں لگاؤں گا ایٹ لیسٹ. تو وہ مارکیٹنگ کرنی چاہیے، دینی مارکیٹنگ بھی ہونی چاہیے. جی آپ نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا ہے کہ حزب الشیطان تو بڑی تیزی سے کام کر رہا ہے، اور بالکل صحیح بات کی انہوں نے کہ حزب الشیطان، میں نے کہا نا شیطان نے اپنے اس رب کی عزت کی لاج رکھی ہوئی ہے، عزت کی قسم جو کھائی، فبعزتی کا، تیری عزت کی قسم، اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو گمراہ کروں گا. اور میں آپ کو بتاؤں ایک لہجہ بھی اس نے اس میں تساہل نہیں کیا، جب سے اس وقت سے لے کے اب تک اور قیامت تک نہیں کرے گا. ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہم شیطان کو تو مردود کہتے ہیں، کیا ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ہم تو اکثر، ہماری اکثریت تو وہ ہے جو ہم شیطان ہی کی پیروکاری میں لگے ہوئے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ اویئرنیسز ہونا، یہ اویئرنیس ہونا، یہ اس طرح کے کورسز ہونا، یہ وقت کی ضرورت ہے. یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. جی انہوں نے ایک بات کی ہے اے آئی کی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی. دیکھیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی سب سے بڑی جو اس کے لیے بنیاد ہے نا، جس کی وجہ سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کام کرتی ہے، وہ ہے ڈیٹا، معلومات. جتنی معلومات آئیں گی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کو پروسیس کر کے اس کے نتائج نکالتی ہے. اس وقت چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ آ گیا ہوا ہے، وہ ملٹیپل، اس کے پیچھے معلومات ملٹیپل سرچ انجنز کی ہیں، بلکہ پورے ویب کی معلومات ہے جسے وہ لیتا ہے، پروسیس کرتا ہے. آپ کے کمپیوٹر یا آپ کے موبائل کی کوکیز اور آپ کے سوشل میڈیا کے پروفائلز کے مطابق وہ چیز بنا کر آپ کو دیتا ہے. یہ سارا ڈیٹا اس کے پاس ہے. یہ اے آئی جو ہے یہ ابھی تو ہمیں بڑی فیسینیٹ کر رہی ہے، لیکن آگے آگے جا کے ٹوٹل ہیومن انٹلیکچوئل کا یہ ایک، جسے پوری جو دنیا کے ذہنوں کا یہ اجتماعی ڈیٹا جب ایک جگہ پر جا کر پروسیس ہوگا تو اس وقت دجال کے نکلنے میں کوئی ٹائم باقی رہ نہیں جائے گا، کیونکہ وہ ڈیٹا مجھے میرے سے زیادہ، میرے سے بہتر جانتا ہوگا. ٹھیک ہے، آگے آگے جا کے جو ابھی تو اس پہ اصل میں تو ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ دجال کن کن خصوصیات کا حامل ہوگا. وہ ایسی شخصیت کیا ہوگی جس کے پاس کیا کیا اختیارات ہوں گے، کیا کیا معلومات ہوں گی، جس کی بنیاد پر وہ ہم سب کو کیپچر کر لے گا. اور اس کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ ہمارے علم میں ہونی چاہیے، اور ہم ان کو سامنے رکھ کے جو ٹیکنالوجی اور دنیا جس طرف لے جا رہی ہے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے. بہرحال ابھی فیسینیٹ کر رہی ہے اے آئی جو ہے. الٹیمیٹلی اے آئی بنانے والے بھی اس سے خوف زدہ ہیں کہ ہو سکتا ہے ایک وقت آ کر یہ انسان کی جسے کنٹرول سے بھی باہر نکل جائے اور خود فیصلے کرنے لگے سارے. لیکن اے آئی کی معلومات، انفارمیشن، اس حوالے سے جس حد تک تعلیم لی جائے وہ ضرور لی جائے. انہوں نے کہا کہ بڑے بڑے علماء کرام نے یوٹیوب پر چینل بنائے ہوئے ہیں. تو دیکھیے یوٹیوب، میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو بنیادی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے سوشل میڈیا کو اختیار کیا تھا.
ان کے دور میں سوشل میڈیا کے دو ذریعے تھے. ایک کیا تھا, کوہ صفا پہ کھڑے ہوتے تھے بریکنگ نیوز دینے کے لیے. وہاں پہ رواج تھا کہ جس نے بریکنگ نیوز دینی ہے وہ کوہ صفا پہ کھڑا ہوتا تھا اور پورے کپڑے اتار دیتا تھا تاکہ دور سے لوگ دیکھیں, اور وہ ننگا کھڑا ہو تو اس کا مطلب ہے کوئی خاص بات دینا کا, تو لوگ بھاگے ہوئے آئیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا ہی کو اختیار کیا, وہاں کھڑے ہوئے لیکن پورے سطر کے ساتھ, اور دین کو گویا وہی طریقہ اختیار کیا, لیکن اس میں جو غیر دینی غیر فطری جو ایلیمنٹ تھا اس کو نکال دیا اور اس کو دین کے لیے استعمال کیا. ایک سوشل میڈیا وہ تھا. دوسرا سوشل میڈیا وہاں کے میلے تھے. عرب سے قبائل آئے ہوئے ہیں, وہ آ کے وہاں پر جو عکاظ کا میلہ ہو رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میلوں میں جاتے تھے, اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے, اللہ کی طرف بلاتے تھے, اور اپنا دامن بالکل پاک باہر لے آتے تھے, اس میں آلودہ نہیں ہونے دیتے تھے. تو گویا ان کو ان ذرائع کو اختیار کیا. تو علماء کرام کے کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں چھوڑنا چاہیے جس پر دین کی بات نہ ہو, ضرور بنائیں. تو جن علماء کرام کے, ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا چینل تھا, اور اب بھی بہت بڑا چینل 1 ملین کراس کر گیا ہے, ہم یوٹیوب پہ بنایا ہوا ہے. اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا اس کو کمائی کا ذریعہ بنا رہے ہیں؟ جب وہ کمائی کا ذریعہ بنا رہے ہیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کمائی کہاں سے جائز ہو گئی. تو چینل بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ڈیٹا ڈالیں, صحیح معلومات ڈالیں, دین کی طرف بلائیں. ہمارے پاس اور پلیٹ فارم کیا ہے اس کے علاوہ؟ جی اسامہ حارث, سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ مختلف پلیٹ فارم اور مختلف ذریعوں سے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہے ہیں, ان کو نہیں جوائن کرنا چاہیے, تو ہم کس طرح اپنا مقام اور علم پیغام اور علم کے ذریعے ان کو قائل کریں؟ دیکھیے, میں نے کب کہا ان کو جوائن نہ کریں؟ میں نے واٹس ایپ گروپس کے بارے میں بتایا جو خلاف اسلام ہوں, خلاف پاکستان ہوں, فحاشی اور عریانی کو فروغ دے رہے ہوں. وہ گروپس جو ہیں وہ واٹس ایپ میں بھی ہو سکتے ہیں, وہ اور چیٹنگ والی ایپس میں بھی ہو سکتے ہیں, لیکن یوٹیوب کو استعمال کرنے کے حوالے سے آپ اس میں کریں, ڈالیں, کنٹینٹ ڈالیں. ہم نے خود تنظیم اسلامی کا چینل ہے, انجمن خدام القرآن کا چینل ہے, ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے چینل ہے. تو اس کو جو ہے ہمیں الگ رکھنا چاہیے کہ ہم اس ذریعے کو اختیار کیوں کر رہے ہیں. پھر میں نے کہا اگر ہماری نیت میں اللہ کا دین پھیلانا ہے اور اس کی برائیوں سے ہم بچیں, اس کے جو غلط ایلیمنٹس ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائیں جو ہمیں اللہ سے دور لے جانے والے ہیں, اور اس سے بچتے ہوئے آج اگر آپ کو مثال کے طور پر ایک بازار میں دین کا پیغام پہنچانا ہے, آپ نے وہاں پہ دین کی دعوت دینی ہے, تو آپ اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے نا. میں دین کی بات کر رہا ہوں, کہیں میں بھی ملوث نہ ہو جاؤں. کھڑے ہو کے دین کی بات کریں اور واپس آ جاؤ. تنظیم اسلامی کے تحت مظاہرے ہوتے ہیں, شاہراہوں پہ ہوتے ہیں, بازاروں میں ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتا ہے, وہاں لوگ دین کی بات کرتے ہیں. ان کو خالی نہیں چھوڑنا, لیکن ان میں ملوث ہونے سے بچنا ہے اپنے آپ کو. اصل پوائنٹ یہ ہے. جی انہوں نے بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم لیڈرز کے بارے میں جو پوسٹر ڈالتے ہیں, خصوصاً عمران خان وغیرہ وغیرہ, دیکھیے اس بات کو ذہن میں رکھیے, بہت سوچنے کی بات ہے. ہماری خیر خواہی کن لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اصل خیر خواہی کیا ہماری خیر خواہی لٹیروں کے ساتھ ہونی چاہیے؟ کیا ہماری خیر خواہی ڈاکوؤں کے ساتھ ہونی چاہیے, بدعنوانوں کے ساتھ ہونی چاہیے, رشوت والوں کے ساتھ ہونی چاہیے, چوروں کے ساتھ ہونی چاہیے, بے حیائی کرنے والوں کے ساتھ ہونی چاہیے, نوجوان نسل کو نچانے والوں کے ساتھ ہونی, کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ ہماری کسی کے ساتھ, ان کے کسی کے ساتھ بھی وہ خیر خواہی نہ ہو کہ ہم ان کی تائید کرنے لگ جائیں. اب خان صاحب کو ہم نے بالکل ایک عالم اسلام کا بے داغ لیڈر بنا دیا تھا, اور ان کی غلط باتوں کی بھی توجیہ پیش کی جا رہی تھی. اسی طرح ایک پی ڈی ایم کے لوگوں کی بات کریں تو ان کے پیروکار اپنے قائد کی ہر بات کی تائید کر رہے ہیں. تو کسی کے غلط بات کی تائید کرنا گویا اس کے ساتھ ملوث ہونے والی بات ہے. حدیث کیا ہے کہ من مشى مع ظالم, کوئی شخص کسی ظالم کے ساتھ چلا
چلنا پیدل چلنا نہیں، ساتھ دینے کی بات ہو رہی ہے. وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ، اور وہ جانتا تھا کہ یہ ظالم ہے لیکن پھر بھی اس کا ساتھ دیا. فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ، وہ اسلام سے نکل گیا. کسی پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ اتنی ایفیلیشن وابستہ نہ کریں. جس کی جو غلط بات ہے وہ بھی اس کو بتائیں، اس پہ تنقید کریں. جس کی صحیح بات ہے اس کو تھپکی دیں، تمہیں اللہ نے توفیق دی یہ کرنے کی، شاباش، اللہ تمہیں اور نیکی کی توفیق دے. لیکن جہاں وہ غلطی کر رہا ہو اس کو وہیں پہ اس کی کنڈمنیشن بھی ہونی چاہیے. ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم جس کے دوست ہیں اس کی برائیاں بھی قبول ہیں، اور جس کے دشمن ہیں اس کی اچھائیاں بھی رد ہیں. یہ غلط بات ہے. دین ہمیں یہ کہتا ہے ہمارا اصل خلوص اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، اور اس کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کے دامن کو تھامنے والوں کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں، ان میں بہت ساری، جسے کہنا کہ اس میں کوئی بھی صاف نہیں ہے، لیکن اس پچھلے 1.5-2 سال میں جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ فلاں بندہ بالکل معصوم ہے یا فلاں لیڈر جو ہے وہ معصوم ہے اور فلاں کی اس کی پارٹی معصوم ہے، یہ بالکل غلط ہے. اس چیز نے اخلاق کو برباد کیا ہے. جب ہم کسی کی برائی کے آگے دلیل پیش کرنے لگ جائیں کہ نہیں ایسا نہیں کیا، ایسا کیا تو بالکل ٹھیک کیا، انہوں نے بھی تو ایسا کیا تھا نا. تو بھرے بھائی ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ ہم وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب کے سب ارباب اقتدار، وہ تو اپنے مزے کر رہے ہیں، ہم ان کی تائید کر کے بلا وجہ ان کے گناہوں میں حصہ شامل ہو رہے ہیں. ہم ان کی تائید کرنے میں اپنے بھائیوں میں لڑائی ہو گئی، باپ بیٹے میں لڑائی ہو گئی، ان کو پتہ بھی نہیں ہے. یہ سب سے خوفناک کام ہوا ہے. سوشل میڈیا نے پاکستان میں سب سے خوفناک کام کیا ہے کہ بھائی کو بھائی سے لڑوا دیا، خاندانوں میں، دوستوں میں، دفتروں میں، حتیٰ کہ میاں بیوی میں لڑائی کروا دی. ایک پی ٹی آئی کی ہے، دوسری پی ڈی ایم کی. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کسی نے غلط کیا ہے اس پر تنقید ہے کہ فلاں نے اگر عمران خان نے 50 چیزیں غلط کی ہیں تو غلط کی ہیں، اگر پی ڈی ایم نے 50 غلط کی تو غلط کی ہیں. اگر عمران خان نے ریاست مدینہ کا نام لیا تھا تو ہم نے کہا بڑی اچھی بات ہے، لیکن ریاست مدینہ کا نام لینے کے بعد جو حرکتیں سامنے آئیں اس کا تو دین سے کوئی وارہ ہی نہیں تھا. ان کی تو ہم کیا بات کریں دوسری پارٹی کی. تو یہ لحاظ سے یہ لوگ ان لوگوں کی تائید کر کے بیسیکلی بلا مشروط ٹوٹل تائید نہیں کرنی چاہیے. کوئی اچھا کر رہا ہے اس حد تک. ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ نواز شریف کو کہا کہ آپ امیر المومنین بن سکتے ہیں، 2/3 میجورٹی لے کے آئے ہیں اگر آپ، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک میجورٹی دی ہے تو اللہ کا دین نافذ کریں، سود ختم کریں. 2 دفعہ آئے، وعدے کیے، نہیں کیا. عمران خان سے ہم نے کہا کہ بھائی یہ نہیں کر سکتے بھائی، تو اس کا کیا مطلب ہے اب ہم ان کی تائید میں لگ جائیں؟ نو. یا مجھے چونکہ عمران خان پسند ہے تو میں چونکہ مجھے پسند ہے اس لحاظ سے تو ساری برائیاں میں چھپاؤں گا اور اچھائیوں کو بیان کروں گا. تو بیسیکلی میں مخلص نہیں ہوں. میرا کوئی دوست بھی ہو اگر وہ غلط کر رہا ہے تو میرا فرض کیا بنتا ہے؟ میرا فرض اور میرا اخلاص اس دوست کے ساتھ کیا ہے کہ میں اس کو برائی سے روکوں، اور اچھائی کرا تو اس کا ساتھ دوں، تھپکی دوں اس کو. حدیث ہے نا، انصر اخاک ظالما او مظلوما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم. تو صحابہ نے کہا کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، یہ ظالم کی مدد کیسے کرے؟ تو آپ نے فرمایا اس کو ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد کرنا ہے. اور اس کی بیک اینڈ پہ جو ایجنڈا لے ہے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ یہ بالکل صحیح. انہوں نے فرمایا کہ جب کوئی چیز ہمیں فری مل رہی ہے، جب کوئی چیز ہمیں فری مل رہی ہوتی تو اس کا مطلب ہے ہم پروڈکٹ ہوتے ہیں، ہم پر کام ہو رہا ہوتا ہے. ہمیں تمام سوشل میڈیا فری مل رہا ہے. فری سے مراد ہے کہ فیس بک کچھ چارج نہیں کر رہا ہم سے اکاؤنٹ بنانے کا، ٹویٹر چارج نہیں کر رہا، یوٹیوب چارج نہیں کر رہا. وہ ہم سے ہماری معلومات لینا چاہتے ہیں، ہماری معلومات لیتے ہیں، اس کو پروسیس کرتے ہیں، پھر ہم ہی پہ استعمال کرتے ہیں. اور پھر جو گلوبل ایجنڈا ہے شیطان کا، ہمارے اندر بے حیائی اور ریانی اور فحاشی، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو ایمان کو کمزور کرتی ہے. اور گلوبلی ہمارا اس پہ کیا؟ جی انہوں نے پوچھا ہے کہ تنظیم اسلامی کی سوشل میڈیا کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہے، اور یہ کہ ہم مظاہرے تو کرتے ہیں روڈز وغیرہ پہ، لیکن جو اور جماعتیں ہیں ان کے 20-25 بندے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ پوری دنیا تک پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں.
تو الحمدللہ تنظیم اسلامی اور انجمن خدام القرآن کے تحت ہمارا سوشل میڈیا سیل ہے. اس وقت جو ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام ہے وہ اردو سپیکنگ مسلم ورلڈ میں سب سے زیادہ ہے. ہماری ابھی ایک ہفتے کی جو ہماری ویورشپ ہے وہ تقریباً 2 کروڑ سے اوپر ہے اکراس دی ورلڈ, اور پوری دنیا میں وہ جا رہا ہے. اور الحمدللہ دیگر جماعتیں جو ہیں جن سے بھی ہم ملتے ہیں وہ اس بات کی تحسین کرتی ہیں کہ تنظیم اسلامی اپنے اس کام کو بہت پروفیشنل انداز میں لے کر چل رہی ہے. ہمارے براڈ کاسٹ لسٹیں جو ہیں وہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں پر محیط الحمدللہ, اور بہت اس میں ایک سسٹمیٹک انداز پہ کام ہو رہا ہے. یوٹیوب کے ہمارے ملٹیپل چینلز ہیں, فیس بک پہ ملٹیپل پیجز ہیں, ہم نے ٹک ٹاک پہ بھی ڈالے ہیں پیجز, سنیک ویڈیو پہ بھی ہیں, انسٹاگرام پہ بھی ہیں, ملٹیپل چینلز ہم نے ڈاکٹر صاحب کے اور تنظیم اسلامی کے بنائے ہوئے ہیں تاکہ, اور ان پر ڈیلی اپڈیٹس ہو رہی ہوتی ہیں, نیا کنٹینٹ بن رہا ہوتا ہے, وہ ہم پورا شیئر کرتے ہیں. لیکن کسی پہ بھی مونیٹائزیشن نہیں ہے, اور ٹوٹل شریعہ کمپلائنٹ اور دین کے پیغام پہنچانے کی خاطر ہے. دیکھیے جو یہ بلو ویل کی بات کر رہے ہیں نا, دیکھیے یہ ایپ جو ہے نا, یہ میں آپ کو بتاؤں قرآن مجید میں نا ایک ذکر ہوا ہے, یسألونک عن الخمر والمیسر, اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں خمر اور میسر کے بارے میں. خمر کہتے ہیں, خمر نکلا ہے خمار سے, جو چیز طاری ہو جائے, جو چیز ڈھانپ لے. شراب ان میں سے ایک چیز ہے, شراب ان میں سے ایک چیز ہے. میسر کہتے ہیں پانسا, جوا. تو یسألونک عن الخمر والمیسر, اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں خمر اور میسر کے بارے میں, اس چیز کے بارے میں جو آپ کو کیپچر کر لیتی ہے, ڈھانپ لیتی ہے, اور جوئے کے بارے میں. قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس, اے نبی کہہ دیجئے اس میں بہت بڑا گناہ ہے اور کچھ منفعتیں بھی ہیں. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا, اور ان کا جو گناہ کا ایلیمنٹ ہے وہ زیادہ بڑا ہے ان کے نفع سے. تو سوشل میڈیا کے بارے میں میں یہی کہتا ہوں کہ یہ بھی ایسا ہی ہے جو آپ کو کیپچر کر لیتا ہے. اب اس میں جو بچے نے بات کی ہے وہ ایک گیم ہے بلو ویل یا پب جی آ گئی, آپ اندازہ کریں یہ پوری طرح کیپچر کر لیتی ہے. مجھے ایک صاحب کا روتے ہوئے فون آیا کہ میرا بچہ جو ہے وہ پب جی کا اتنا عادی ہے کہ جب میں اس کو روکتا ہوں تو وہ گھر چھوڑ کے نکل جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ اس سے کہا کہ میں تمہارا کمپیوٹر توڑ دوں گا, تو بچہ نے کہا میں آپ کو گولی مار دوں گا. یہ الفاظ ہیں. تو یہ کیپچر کر لیتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ بندہ مومن کی ایک خصوصیت ہے, والذین هم عن اللغو معرضون, وہ لوگ جو لغو سے اعراض کرتے ہیں. لغو کیا ہے؟ بے فائدہ بات, بے فائدہ چیز جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں. اور یہ جو چیزیں جو لت لگائی جا رہی ہے بیسیکلی مار دھاڑ کی, دیکھیں نا اب یہ پب جی ہے, اس میں کیا تھا, مارو 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 مارو, یہی ہے. اور اس کو پھر نیوزی لینڈ میں ایک بندے نے بالکل مسلمانوں کے اوپر اس کو کر کے دکھایا اور اس کی ویڈیو بنائی. تو یہ جو حرج ہے نا, حرج جس کے بارے میں کہتے ہیں قتل 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 عام ہو جائے گا, یہ اس کے ٹریننگ ٹولز ہیں. اور پھر سوئسائڈ کے حوالے سے وہ جو بلو ویل کی بات کی ہے کہ ان کو اس طرح مایوس کر دو, اس طرح ان کو سجسٹیو موڈ میں لے جاؤ. میں گیا ہوا تھا تو وہاں پہ بھی پی ٹی اے جو ہے انہوں نے, اور وہاں کے ایک آئی ٹی کمپنی نے ایک سیمینار کیا ہوا تھا, تو اس میں بھی یہی بات تھی کہ سیکیور اور سیکیور میڈیا کیسے دیا جائے, کیونکہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے جو اوپر آ رہا ہے. اس کے بارے میں اصل چیز ہے آگاہی دینا. والدین کو آگاہی دی جائے, بچوں کو آگاہی دی جائے, کیونکہ جو علامات دور فتن کی بیان ہو رہی ہیں وہ تمام کی تمام اس وقت جو ہیں وہ ہم پر وارد ہو چکی ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.